کہاں سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے؟ ارلی ایجوکیشن کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی؟ آپ کے والد صاحب جاب میں تھے یا کیسے آپ کی اسکولنگ کا سلسلہ؟ اور یونیورسٹی آ گئی، پھر میں یہ کون سے سن کی بات ہے؟ پھر وہاں سے آپ کا کول پاسپورٹ سے کہاں بھی چلی گئی؟ ٹی ایل کے بعد پھر آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں رہی کچھ عرصہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ایک ایسا درافتادہ علاقہ جہاں پہ آج بھی لٹریسی ریٹ 50% سے کم ہے اوورال، اور فیمیل کا لٹریسی ریٹ 29% ہے۔ 1981 کی سینسس کے مطابق وہاں پہ فیمیل لٹریسی ریٹ صرف 8% تھا۔ اب ایسی درافتادہ اور ایک متوسط طبقے سے ایک فیمیل سٹوڈنٹ آتی ہے، جیالوجی جیسے ٹف سبجیکٹ میں گریجویشن کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھرپور حصہ لیتی ہے، انوائرمنٹل سائنسز میں پی ایچ ڈی کرتی ہے، پشاور یونیورسٹی کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ انوائرمنٹل سائنس کو ہیڈ کرتی ہے، اور پھر 2 یونیورسٹیز کی وائس چانسلر رہ جاتی ہے، جن میں ایک سبابی ویمن یونیورسٹی اور دوسری اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی جیسے پریسٹیجیس یونیورسٹی کی وائس چانسلر رہی۔ تو یقیناً ایسے خاتون میں کوئی کرشمہ ہوگا۔ آئیے آج آپ کو اس سے کرشمیٹک خاتون سے ملواتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر نور جہان۔ تو جی ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ۔ تھوڑا سا ہمیں بتائے، ہمارے ویورز کو بتائے، کہاں سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے؟ ارلی ایجوکیشن کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی؟ آپ کے والد صاحب جاب میں تھے یا کیسے آپ کی اسکولنگ کا سلسلہ؟ ہم تو میرے والد صاحب جاب پہ تو تھے، لیکن ہم گاؤں میں تھے۔ اچھا، گاؤں میں تھے۔ گاؤں میں رہتے تھے، تو میرا پرائمری اسکول جو ہے، میں نے چھوٹا سا گاؤں تھا اس وقت، کہاں پہ تھا یہ کھرک اور ٹٹھی نصرتی اس کا نام تھا، لیکن اب تخت نصرتی ہے۔ تخت نصرتی، جی۔ تو اس گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول صرف 3 کلاس تک تھا۔ اچھا، وہاں ایک روم، ایک ٹیچر جی، اور کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ٹھیک، تھا۔ تو وہاں میں نے 3 کلاس تک پڑھا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد بوائز اسکول میں، اچھا، بوائز اسکول میں آپ لڑکی رہی، تو کوئی اور لڑکیاں بھی رہی یا صرف؟ میرے ساتھ 3 لڑکیاں اور بھی تھیں، اچھا، لیکن لڑکے جو تھے وہ 70 تھے۔ لڑکے 70 تھے اور 3 لڑکیاں تھیں، لڑکیاں اور بوائز اسکول تھا؟ بوائز اسکول تھا، وہ ہائی اسکول تھا۔ اچھا، وہ بوائز ہائی اسکول تھا، مور اور لیس 1 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ تھا۔ اچھا، ہاں، تو ہم صبح پیدل جاتے تھے اور اسی طریقے سے بستے کو لے کے اسکول جاتے تھے۔ وہاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایشو نہیں تھا ایس سچ جی، اس وقت۔ جی، اس وقت انوائرمنٹ تھوڑا اچھا تھا۔ ہاں ہاں، بالکل۔ وہیں سے 6 کلاس تک میں نے پڑھا۔ جی، پھر اس کے بعد میری بڑی بہن نے میٹرک کیا، لیکن وہاں تو آگے سے کچھ تھا ہی نہیں۔ جی، بابا کی ساؤتھ وزیرستان ٹرانسفر ہوئی، اچھا، تو ان کو جو ہے پھر کالج میں ظاہر ہے کہیں جان، لیکن وہاں بھی کالج نہیں تھا، لیکن وہ ڈی آئی خان چلی گئی، اور میں نے پھر 7th 8th 9th جی، یہ ٹانک، اچھا، ٹانگ، اور سمر میں وانا اور ونٹر میں ٹانگ، ٹانگ۔ اور جب وانا میں ہوتے تھے تو چھٹیاں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں تو لڑکیوں کا اسکول ہی نہیں تھا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے پھر ڈی آئی خان ٹرانسفر ہو گئی بابا کی، لیکن ڈی آئی خان مجھے پسند نہیں تھا، اچھا، میں پھر گاؤں واپس آ گئی۔ اچھا، اور تخت میں نصرتی بالکل 10th میں نے وہیں سے کیا، بوائز کا؟ بوائز اسکول سے۔ دیکھ، پھر اس کے بعد کالج جو ہے وہاں کوہاٹ میں بابا کی ٹرانسفر ہوئی، تو وہاں کالج تھا گرلس کا، لیکن وہ کالج بھی بوائز کا تھا؟ نہیں، بابا نے بڑی پرانی بات ہے، جی، جو گورنر تھا وہاں جا کے اس کالج کو انسٹال کیا، اچھا، میری بڑی بہن کو اس میں ایڈمٹ کیا پھر دوبارہ سے، اور میں نے بھی پھر وہیں سے گریجویشن، گریجویٹ ایف اے سی اچھا، کیا۔ ایف اے سی کے بعد پھر میں نے جیولوجی میں۔ جیالوجی میں کیسی ہے؟ دیکھیں کچھ سبجیکٹ ہمارے ہاں ابھی تو خیر وقت بدل گیا، لیکن انجینئرنگ، جیالوجی، فارسٹ یہ مردانہ سبجیکٹ سمجھے جاتے تھے۔ ظاہر فیلڈ میں کام ہوتا تھا تو خیال یہ تھا کہ لڑکیاں فارسٹ میں یا جیولوجیکل سرویز میں یا انجینئرنگ میں نہیں جا سکتی، تو اس زمانے میں تو جیولوجی میں بہت کم لڑکیاں ہوتی ہوگی۔ میرے گاؤں میں جو ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، اس وقت جب میں چھوٹی تھی تو وہاں پہ یہ یورینیم پہ کام ہو رہا تھا۔ اچھا، تو جیولوجسٹ آتے تھے، بڑا جو ہے فیلڈ کے ڈریس پہنے ہوتے تھے، فیلڈ پہ جاتے تھے، بڑا اچھا، اور کبھی کبھار جو ہے یہ دوسرے انسٹرومنٹ لگائے ہوتے تھے۔ اچھا،
تو ایسے ہی میں سوچتی تھی کہ میں بھی یہ تو بڑا اچھا سبجیکٹ ہے. اچھا اور ویسے بھی جب میں چھوٹی تھی تو اسکول سے آتے تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے پہاڑ تو سارے نزدیک تھے، تو پیدل جاتے تھے، سارے بچے جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے. تو میرا بڑا انٹرسٹ تھا. مجھے بی ڈی ایس میں یہاں ایڈمیشن ملا پشاور میں، لیکن وہاں سے واپسی پہ پتہ چلا کہ جیولوجی ڈپارٹمنٹ بھی ہے یہاں پر. تو وہاں پر پھر میں نے اپلائی کیا اور پھر آپ مجھے پشاور یونیورسٹی آ گئی. پھر میں یہ پشاور کون سے سن کی یونیورسٹی، بات ہے؟ انوائرمنٹ میں کب آئی، کیسے آئی؟ یہ 1979 کی بات 79 کی بات جی. بن گئی اور پھر آپ نے کیریئر کا آغاز کیا. ایس ڈی ایس سے پہلے کیا؟ نہیں، میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ کاکول فاسفیٹ مائن میں ہوئی. اچھا کاکول اور اس وقت میرے ساتھ 5 برٹشرز تھے اور 4 پاکستانی تھے. ٹھیک. تو ہم مائن میں 4th 5th لیول تک جاتے تھے. اچھا اپنا مائن کا ڈریس پہنا ہوتا تھا. گڈ. وہیں پہ کوالٹی کنٹرول میرے پاس تھی فاسفیٹ کا. ٹھیک. کوالٹی کنٹرول بھی میں کرتی تھی، مائن میں بھی میں جاتی تھی. آئی واز دا اونلی ون. بٹ میں پھر بھی کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم زیادہ فارورڈ تھے. اب یس یس، لڑکیوں آپ کے لیے جس زمانہ پوائنٹ کی طرف پیچھے چلا کہتے گیا ہے. میں نے بھی جب 1984 میں ماسٹر وغیرہ کیا تھا اور میں جب اس وقت کی ہماری کلاس فیلوز کو دیکھتا ہوں وہ چیز میں آپ تصور نہیں کرتا. بٹ دیٹ از اندر چیپٹر، یو نو آئی نو بیٹر. اچھا پھر وہاں سے آپ کاکول فاسفیٹ سے کہاں بھی چلی گئی؟ پھر وہاں کاکول فاسفیٹ سے اس وقت دیٹ واز دی فار جیولوجی ان انجینئرنگ، یہ بڑا وہ جیسے کہتے ہیں بوم بوم کا دور تھا. تو فرسٹ منرل ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے اس کا PC1 ہم نے بنایا. پھر MTL ہم بھی کبھی کبھی سیمپل بیچتے تھے. اور پھر یہ سارے پروجیکٹس جو کہ گولڈ کا پروجیکٹ ہے، کاپر کا یہ جو وزیرستان کا آج کل بڑا چل رہا ہے یہ پروجیکٹ تھا، کرومائٹ کا پروجیکٹ تھا، انٹیمنی کا پروجیکٹ تھا، یہ ماربل، یہ جپسم، یہ ساری چیزیں، سارا جو پاکستان کا منرل خیبر پختونخوا کا ہے، یہ سارے پروجیکٹس اس وقت ہم نے جو ہے ڈسکور کیے. بہت ساری چیزوں کو میپنگ کی، پھر PC1s بنائے، پھر پروجیکٹس ملے. تو بہت سارے منرلس جو کہ میں کہتی ہوں کہ اگر ابھی بھی ان ساری منرلس کو جو ہے لے کے ہم ان کو کمرشلی جو ہے اور ایکسپورٹ کو پراپرلی وہ کر دیا جائے تو اکنامکلی جو ہے خیبر پختونخوا سسٹینیبل ہو سکتا ہے. تو MTL کے بعد پھر آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں رہی کچھ عرصہ؟ MTL کے بعد میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں رہی. پھر وہاں سے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ؟ نہیں، وہ وہاں ان لوگوں نے جائکا کا پروجیکٹس میں سارے انسٹرومنٹ لائے تھے تو وہ سارے ایسے ہی پڑے تھے. لیکن ان سب کو جو ہے میں نے سٹارٹ کیا، ان کو کمرشلی اور ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے دونوں کو چلایا. اور جو یہ آج کل وزیرستان کاپر کا پروجیکٹ ہے یہ اس وقت آئی واز دی پائنیئر، اور اس کی پری اینڈ پوسٹ مائننگ اکنامک سسٹینیبلٹی جو ہے یہ میں نے خود پریپیئر کی تھی. اور اس کے بعد جو ہے انوائرمنٹ میں کب آئی، کیسے آئی؟ انوائرمنٹ میں اگر میں ایک تو اپنی تھیسس کا ہمیں بتایا نا، کیونکہ آپ جیولوجسٹ سے پھر انوائرمنٹل جیولوجی کی طرف آ گئے. وہ ایسا تھا کہ میں جب ماسٹر کر رہی تھی، MS کر رہی تھی، تو اس دوران میں منرل اینڈ مائن ڈائریکٹریٹ میں ہی تھی نا، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا. وہیں سے میں آسٹریلیا چلی گئی گولڈ ایکسپلوریشن ٹریننگ کے لیے. گولڈ ایکسپلوریشن ٹریننگ کے لیے جب میں وہاں گئی، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ تو گولڈ تو جو ہے وہ ایکسپلور بھی کرتے ہیں، مائن بھی کرتے ہیں اور اس کی ریکوری بھی کرتے ہیں، لیکن سسٹینیبلٹی از دا مین ایریا. اور یہ لیٹ 90 میں تھا جب میں وہاں گئی. میں نے دیکھا وہیں سے جب میں آئی تو 4-5 پروجیکٹ میں اپنے ساتھ اپنے مائنڈ میں لائی، اور وہیں سے جو ہے پھر میں نے انوائرمنٹ کو سٹارٹ لیا. اور وہ MTL میں بھی میں نے سٹارٹ کیا، اس لیے کہ منرل اینڈ انوائرمنٹل ٹیسٹنگ لیبارٹری اس کو اس طرح ہم نے پھر یوٹیلائز کرنا شروع کیا. آپ لوگ بھی آتے تھے، PA والے، سارا کچھ. آج کل بھی MTL فنکشنل ہے، MTL فنکشنل ہے ابھی سارا وہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میں آئی انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی یہی تھا کہ ان کے ایشوز جو ہے وہ منرلز اور سسٹینیبلٹی کے ساتھ تھے، اور ساتھ سائنٹیفک جو ہے اس کی ساری انالیٹیکل کام سے. تو وہاں پہ بھی میں نے ان تینوں چیزوں کو پروموٹ کیا. لیکن مین وائل جو ہے، چونکہ میں نے ماسٹر پشاور یونیورسٹی سے کیا تھا،
Meanwhile, remote sensing اور GIS کا ارلی انٹروڈکشن تھی, اور وہ بھی سسٹینیبل اس کے لیے تھی, انوائرمنٹ کو پروٹیکشن کے لیے تھی اور ریسورسز کے لیے. پھر میں ہالینڈ گئی, اور ہالینڈ سے جو ہے وہاں میں نے ریموٹ سینسنگ GIS اسپیس سائنسز اپلیکیشن. کتنا سال رہی ہالینڈ میں؟ میں 2 سال رہی. اچھا 2 سال. میں نے MS وہیں سے کیا. یہ کون سا ایئر تھا؟ یہ تھا 97-98. اور وہاں پہ ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما تھا, ایک MS تھا. لیکن پوسٹ گریجویٹ کے لیے چونکہ ہمارے ہاں وہ اس کو MS کے لیے کنسیڈر نہیں کر سکتے تھے, تو وہی جو آپ نے کہا نا کہ پالیٹکس کا آپ کو کیا آگے وہ ملا, تو وہاں اسٹوڈنٹ, وہاں پہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہالینڈ میں, اور میں اسی یونیورسٹی کی اسی انسٹیٹیوٹ کی الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنی. پھر میں نے اس ڈپلوما کو میں MS میں لے آئی. منسٹری آف ہالینڈ ایجوکیشن کو جو ہے میں نے کیا, انہوں نے فنڈنگ کی. اینڈ دین جب میں واپس آئی, پھر میں نے پشاور یونیورسٹی کو جو ہے جوائن کیا. لیکن وہ بھی اس طرح تھا. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں نا اس کو بڑے شوق سے سنے گی, اور وہ درمیان میں ایک کپ چائے مائی پی لے تو پھر جو ہے نا ہم دوسرا سیشن جو ہے نا. تھینک یو ویری مچ.